أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ صدقہ کے باطل ہونے کے متعلق دو وجوہات کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا تھا۔ آج کی آیات میں دوبارہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ یہی دو چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں۔ وہاں فرمایا تھا کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ تو بہرحال دونوں جگہوں پر، دونوں مقامات پر احسان اور اذیت، احسان جتلانا اور اذیت دینا، تکلیف دینا، اس صدقے کے باطل ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف صدقہ بے مقصد ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا انسان گناہگار ہو کر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے۔ اب یہاں پر یہ دو باتیں آ گئی، اور پھر صدقہ کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کو اس طرح بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ مثال یہ دی کہ دیکھیں جس طرح صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جاتی ہے، بعض دفعہ چکنے پتھر ہوتے ہیں، بالکل چٹیل قسم کے پتھر ہوتے ہیں، سخت قسم کے پتھر ہوتے ہیں، لیکن ان پر کچھ مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آتے آتے مٹی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی سبزہ اگ جاتا ہے، کوئی دانہ اس میں ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر جب زور کی بارش پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل صاف پتھر واپس رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں لگے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو راستہ، کافر لوگوں کو راستہ نہیں دکھلائیں گے۔ اس سے قبولیت صدقہ اور خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ بھئی جو خرچ کرنا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اور آخرت کے ثواب کی نیت سے خرچ کریں، دکھلاوے یا نمود و نمائش کے لیے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نمود و نمائش کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور پھر یہاں پر یہ جو فرمایا کہ لا یؤمن باللہ، اس سے اس طرف اشارہ کرنا اصل میں مقصود ہے کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے کام کرنا اس شخص سے ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے۔ یہ فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کا صدقہ بھی اسی طرح باطل ہو جاتا ہے جس طرح احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ ریاکار نہ صرف اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے بلکہ الٹا گناہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ شہرت اور نیک نامی کے لیے کہ میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے سخی کہیں، اس کی خاطر خرچ کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ریاکار کو فرمائے گا کہ جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، تم ایسے صدقے کا اجر ان سے جا کر لو جن کی خوشنودی کی خاطر صدقہ کیا تھا، کیونکہ میں شریکوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں۔ اس لیے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اس میں سے ریا کو شرک اصغر یعنی آپ کے کہیں ہلکی قسم کا شرک شمار کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ایک تو ایسا شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ اگر اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ہوتا تو پھر دوسروں کو دکھاوے کے لیے نیکی کے کام نہ کرتا، محض اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا۔ فرمایا وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَّانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ریاکار کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، اور بظاہر یہ نظر آئے کہ اگر اس مٹی پر بیج بو دیا جائے تو فصل اگے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی تو نہیں ہے نا، وہ مٹی نہیں ہوتی ہے، وہ گرد و غبار تھوڑی سی جمع ہو جاتی ہے، وہ مٹی کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب اس پر زور کی بارش برستی ہے تو بالکل صاف شفاف چٹان باقی رہ جاتی ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح چٹان پر بوئے گئے بیج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح بلکہ بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری میں خرچ کیے گئے مال کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا بلکہ مال بھی ضائع ہو جائے گا، اور جو بھی صدقہ احسان جتلانے، ایذا پہنچانے یا ریاکاری کے لیے دیا جائے گا وہ باطل ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو صدقہ خیرات کیا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری، لہذا انہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جو لوگ بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں بظاہر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، مگر نیت میں خرابی ہے، کوئی احسان جتلا رہا ہے، کوئی ایذا پہنچا رہا ہے، کوئی صرف اور صرف اپنی واہ واہ کے لیے ذاتی شہرت کے خالی مال خرچ کر رہا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ غلط راستے پر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرمائے گا۔ اور یہ ایسا کیوں؟ یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہوگا، یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہوگا، ورنہ اگر ان میں ذرا بھی نیک نیتی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف فرما دے۔ مگر جب تک یہ لوگ اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، کفر، شرک، فسق و فجور پر نادم ہو کر اس کو ترک نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خود صراط مستقیم کی رہنمائی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی طلب نہیں کریں گے،
انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے کی وضاحت کے بعد اب تصویر کے ایک دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی بات، اس سے بڑی نعمت اس انسان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کا دوسرا مقصد اپنے نفسوں کو ثابت رکھنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ ان کے مقصود اپنے نفس کی اصلاح بھی ہوتا ہے، تاکہ دل انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہیں، اور ان کے دلوں سے بخل کا مادہ دور ہو کر ان میں فیاضی کا مادہ، ان میں سخاوت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کی کیا مثال ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال یہ ہے کہ مثل جنت بربۃ، اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اصابها وابل، جب اس باغ پر زوردار بارش ہو، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے، فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو اس کے لیے معمولی بارش جیسے اوس بھی کافی ہو۔ یعنی ایسی زرخیز جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے، سورج کے اعتبار، ہر اعتبار سے بہترین جگہ ہے، اور پھر اوپر سے بارش بھی ہو جائے، اور ایسی جگہ ہے کہ بارش نہ بھی ہو تو اوس وغیرہ جو پڑتی ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سخاوت کا خوب مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرتا ہے، اس مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر بارش تیز نہ بھی ہو، معمولی بارش ہو یا اوس وغیرہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے وہ بھی کافی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو، احسان، ایذاء، ریاکاری سے پاک ہو۔ اور نیت جو ہے یہ اس طرح ہے نا جس طرح زمین ہوتی ہے، زمین کی طرح، اگر زمین زرخیز ہے یعنی نیت درست ہے تو تھوڑا خرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا، لہذا نیکی کے کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، یہی قبولیت کا معیار ہے، یہی اللہ کے ہاں قبول ہونے کا معیار ہے۔ اور واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں، تمہارے دلوں کے حالات اور نیت سے واقف ہے، تمہارے اخلاص کے درجے کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لہذا ہر کام کرتے وقت اپنی نیت کو درست کر لو۔ اب آپ یہ بھی سوچیں نا، جب انسان کو توقع ہو کہ مجھے یہ چیز ملے گی اور وہ ضائع ہو جائے تو کس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ چٹان والی مثال سے ہو چکی ہے۔ ایک آدمی چٹان پر مٹی آ گئی، اس نے اپنے بیج بویا، وہ خوش ہے کہ یہاں پر تو مجھے فصل ملے گی، اور بارش آئی کہ وہ چٹان صاف شفاف کر کے چھوڑ دی، بیج بھی ضائع ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر ہی انسان کا انحصار ہو اور وہ ضائع ہو جائے، انسان کو کس قدر دکھ ہوتا ہے اور اس کی امیدوں پر کس طرح پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنے کے باوجود کسی وجہ سے اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہے۔
فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُم مَّن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہار، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کا مالک بڑھاپے کی عمر میں ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی اس کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہ ہو، ایسی صورت میں کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، باغ کسی بگولے کی لپیٹ میں آ جائے جس کے اندر آگ ہو جو باغ کو جلا کر خاک کر ڈالے، اب اندازہ کیجیے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی۔ یہ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس نے پوری زندگی محنت کی، اپنی جوانی لگا دی، بہترین قسم کا باغ بنایا، پھلدار اس کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، فصل لہلہانے والی ہے، اور خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور اولاد اس کی بھی چھوٹی ہے، یعنی وہ کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس کی ساری امیدیں اسی باغ پر ہیں، اسی باغ کے پھلوں پر ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آگ آتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، طوفان آتے ہیں، باغ کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اب جو کچھ اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی وہ سارا ختم ہو گیا، اولاد اس کی بھی چھوٹی ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تو اب اندازہ لگائیں اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، اس آدمی کی اندازہ لگائیں کیا حالت ہوگی۔ اب یہ باغ ہی چونکہ اس کی ساری جمع پونجی تھی، اور جس پر اس کا بھی اور اس کی اولاد کا بھی انحصار تھا، کیونکہ وہ ابھی تو اولاد کو خود کمانے کے قابل نہیں ہے، جب یہی جل کر خاکستر ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ کس طرح ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ احسان جتلانے والے، ایذا پہنچانے والے، ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والے کی بھی حالت قیامت کے دن یہی ہوگی کہ وہ دنیا میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خوب مال دے رہا ہے، لیکن یا تو احسان جتلاتا ہے، یا ایذا دیتا ہے، یا نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو آخرت کے لیے اپنا بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو جب آخرت میں جائے گا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اب دنیا میں واپس بھی نہیں آ سکتا کہ اب دوبارہ کما لے۔ تو جس طرح باغ کما لے، باغ کے جل جانے کے بعد اس کے فوائد سے محروم ہو گیا، قیامت کے دن ایسے شخص ایک محتاج اور بالکل قلاش کے طور پر پریشان پھرے گا، مگر اس کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی نشانیاں تمہارے پاس کھول کر بیان کرتا ہے، اچھی اور بری چیز میں امتیاز کر سکو، فرق کر سکو، لہذا آج صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، صراط مستقیم اپنا لو، سیدھا راستہ اپنا لو، تاکہ کل کو قیامت کے دن پریشانیوں سے بچ سکو۔ آج اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو کل کو پچھتاؤ گے۔ اب اس پورے بلکہ پچھلے سبق کا بھی اور اس سبق کا بھی اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے، صدقہ خیرات کی اللہ کے راستے میں کے نزدیک اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی، قبولیت کی شرائط کچھ معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال کا حلال ہونا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کیا ہو؟ حلال ہو۔ نمبر 2، سنت کے مطابق خرچ کرنا، اسی طرح صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یعنی جہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اور خیرات دے کر احسان نہ جتلانا، اور اسی طرح ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے، اور جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ سنت کے مطابق خرچ کرنا، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو،
اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ خیرات کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ باہر جا کر دے دیا، غریبوں میں بانٹ دیا اور گھر میں کچھ ہے ہی نہیں بیچاروں کے لیے۔ اسی طرح حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ خیرات یا وقف کر دینا اس سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر اسی طرح ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن ہو، اچھا ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے، اب اس نے دیا تو ہے لیکن کہاں دیا؟ وہ تو بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو بہرحال یہی حال تمام ان کاموں کا ہے جو شریعت کی نظر میں اچھے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، صدقہ بہت سا دے دیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کرے گا، بیٹی کی شادی کرے گا، اس میں رسم و رواج کرے گا، ہندوؤں کی رسموں کرے گا، ناچ گانا ہوگا، تو یہ اس کا دینا اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ میں یہ معاون بن رہا ہے، وہ گناہ میں اس کے شریک ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ایذا دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے اسے چھوڑ دے، بالکل صاف۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الکافرین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کو اللہ کی اور اپنے دلوں کی ثبات و یقین کو، ایسی ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہو، بربوۃ اصابها، اس پر تیز بارش برسے، وابل تیز بارش، اصابها وابل تیز بارش برسے، بربوۃ کا معنی ہوتا ہے بلندی پر، فآتت اکلها ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا، فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر تیز بارش نہ پڑی تو پھوار ہی کافی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے ایک باغ ہو، من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کھجور اور انگوروں کا اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، فاصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے نہ تو کمزور ہوں اس کے بچے، فاصابہا اعصار فیہ نار، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی، فاحترقت، تو وہ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔